السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سب سے پہلے ضروری اعلان یہ ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں برائے کرم آگے کی جگہ کو پوری کریں، اپنی صفوں کو مکمل کریں۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر ناش جملہ سادات کرام، بالخصوص حضرت سید صابر علی باپو اور حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد 6666 آیت مقدسہ میں سے ایک آیت پاک کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے، آپ حضرات کے کانوں تک پہنچایا ہے۔ اس پر کچھ بات جب تک مجھے وقت اجازت دیتا ہے کچھ لب کشائی کروں، اس سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا آمینہ کے لال عبداللہ کے دلارے، کعبہ کی مقدس دھرتی پر ولادت پانے والے اور مدینۃ الرسول میں آرام فرمانے والے صاحب معراج، صاحب شفاعت، صاحب انا اعطیناک الکوثر، جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر عاشق رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم مبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کا یہ بڑا عظیم بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم رات، ایک ایسی عظیم شب بنائی کہ اس رات کی تنہائی میں جو بارگاہ الوہیت میں صدق دل سے، سچے من سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسی عظیم بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت رات بنائی، اور اسی کی مناسبت سے ویسے رب تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ان جملہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی کام سپرد کیا، کوئی نہ کوئی کام سونپا، مگر جب انسانوں کی اور جناتوں کی بات آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ خلاصہ کر دیا، واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، واضح طور پر یہ بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا یہ ماننا ہے، لوگوں کی یہ وچار دھارا ہے کہ صرف نماز کا نام عبادت ہے، کسی نے سوچا کہ حج کا نام عبادت ہے، کسی نے سوچا کہ صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے، کسی نے سوچا کہ یہ کرنا عبادت ہے۔ مگر دوستو، قربان جاؤں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہم جو بھی کام اچھے ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو بھی کام کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے اسے عبادت میں شمار فرماتا جائے گا۔ جب کبھی کسی کی میت ہوتی ہے تو لوگ لائن میں آ جاتے ہیں کہ میت کو کاندھا دیں، اور بڑی فضیلت ہے، میت کو کاندھا دینے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب کوئی جنازہ آ جائے تو اس جنازے کے بائیں سائیں دائیں سائیں 10 قدم چلو، پھر بائیں سائڈ 10 قدم پیچھے کی جانب، دائیں جانب سے 10 قدم پیچھے کی جانب، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 قدم جنازے کو لے کر چلو۔
امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کے 40 قدم 10 قدم ہر طرف سے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اللہ ایسے ہر قدم کے بدلے میں ایسے بڑے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جو بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں فرماتا. مگر آپ کسی مرحوم کے جنازے کو کاندھا دے دو، کاندھا دینا تیرا کام ہے اور تیرے 40 بڑے گناہ کو معاف کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. بڑے بڑے کبیرہ 40 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ تو میت کی فضیلت اور لائن بن جاتی ہے. سنت کا تو جو کہ جنازہ ہی نکل گیا، سنت ہی نہ رہی. لوگ ایسے سپلائی کر دیتے ہیں، کاندھا تو کوئی دیتا ہی نہیں. مگر جب میت آئی تو لوگوں نے کاندھا دینا شروع کر دیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب میت کو کاندھا دینا، میت کو سہارا دینے سے رب تبارک و تعالیٰ تیرے 40 گناہ کو معاف فرما دے، تو کسی بے سہارا کا تو سہارا بن جائے تو یقین جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے. تو صرف مرحوم کو کاندھا دینا، مرحوم کو سہارا دینے کا نام صرف عبادت نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنے کا نام بھی عبادت ہے. کسی غریب اسٹوڈنٹ کی فیس کو بھر دینا یہ بھی عبادت ہے. کسی کی خبر دیکھنے جاؤ تو اس کے تکیے کے نیچے 1000 اور 500 کی نوٹ رکھ دینا یہ بھی عبادت ہے. اسلام نے یہ وچار دھارا دی ہے. اور دوستو یقین جانیے ہم جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم بڑھ جاتے ہیں کہ نماز. اور دیکھنا ابھی یہ شب برات جب آئے گی نا تو پگ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. مگر اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث بتاؤں. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے، بولو سبحان اللہ. آپ مشکل سے بولیں گے. 5 ٹائم کی نماز، اور یہ 5 ٹائم کی جو نماز ہے، 5 ٹائم کی نماز میں اذان سے لے کر جماعت کے وقت تک، اذان سے لے کر جب تک جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت تک، فجر میں 30 منٹ کا وقفہ ہے اذان سے لے کر جماعت تک، ظہر عصر میں 15 منٹ، عشاء میں 15 منٹ اور مغرب میں 3 منٹ. یہ جو وقفہ ہے، یہ جو سمے دیا گیا ہے، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت حسن و حسین کے نانا ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر اور شب برات
رمضان مہینے کی شب قدر اور ماہ شعبان کی شب برات، جتنی دعائیں رب شب قدر اور شب برات میں قبول نہیں فرماتا، اس سے کہیں گنا زیادہ اذان سے لے کر جماعت کے وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچیں، تو ہم جتنی نفل عبادتوں کو مہتو دیتے ہیں، ہم جتنی نوافل کو عظمت دیتے ہیں، اگر اتنی ہی عظمتیں آپ فرض کو دینے لگ جاؤ، سبحان اللہ، اتنا ہی مقام فرض کو دینا شروع کر دو، اتنی ہی رفعتیں فرض کی سمجھنا شروع کر دو، یقین جانیے دوستو، تیرا کام ہے رب کے فرائضوں کو تھام لینا۔ جب تو رب کے فرائضوں کو جان لے گا، اس کی عظمت کو پکڑ لے گا، اس کی عظمت کو سمجھ لے گا، تو تیرا دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور یہ ذلت و رسوائی جو ہے نا، ذلت و رسوائی اسی وجہ سے ہے کہ ہم فرائضوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم نے فرضوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جیسے آپ نوکری کرتے ہو پیٹ پالنے کے لیے، اپنا سنسار چلانے کے لیے، ویسے ہی ڈیوٹی، ویسے ہی نوکری یہ سمجھو کہ 5 ٹائم کی نماز یہ ہماری نوکری ہے۔ یقین جانیے دوستو، جب اس کو آپ نوکری سمجھ لو گے تو کبھی اس سے دور نظر نہیں آؤ گے۔ تو لہذا کوشش یہ کریں، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے ٹنڈاؤ کے مسلمانوں نے 4-5 کروڑ روپے کی مسجد بنا دی۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، آپ سب کو مبارکباد ہے کہ آپ نے روپیہ اپنی اولاد کو نہ کھلا کر آپ نے اپنی مسجد میں دیا۔ یہ بڑی ہی عظمت کی بات ہے۔ آپ چھوٹے سے لے کر بڑا، بڑے سے لے کر چھوٹا، ہر کوئی مبارکبادی کے لائق ہے کہ ٹنڈاؤ کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدوں کو پیدا کیا کہ اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت پر 4-5 کروڑ کی مسجد کو عالیشان تیار کر دیا۔ مگر دوستو، مسجد تیار کر کے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری جوابداری پوری نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ مسجد کا کام، تعمیری کام جب مکمل ہو چکا ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ ہم نے جتنی بڑی مسجد کو وسیع بنایا ہے، اتنی ہی وسیع تعداد میں ہر نماز میں مسجد کی صف میں نمازی نظر آنا چاہیے، نمازی نظر آنا چاہیے۔ اس بات کو آپ خوب یاد رکھیں کہ ماربل سے مسجد کی شوبھا نہیں بڑھتی ہے۔ 8,000 کا پنکھا لگا دیا تو اس کی شوبھا نہیں بڑھے گی۔ بڑے بڑے ماربل، بڑی بڑی مہنگی ٹائلساں لگا دی، بڑا مہنگا ہم نے گالیچہ بچھا دیا، ہمارا کام ہو گیا؟ نہیں۔ مسجد کی رونق کا نام کل بھی نمازی تھا، آج بھی نمازی ہے۔ اور یاد رکھے دوستو، خود امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں،
کہ جس گاؤں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، بے شک بے شک امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گاؤں کی مسجد آباد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو آباد فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کی یہ جوابداری ہے، ذمہ داری ہے، اس جوابداری کو اور ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے بہتر سے بہتر یہاں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ انگریزی تاریخ 9/4/2021 کو ہماری مسجد کا افتتاح ہے، تو اس افتتاح کے عظیم موقع پر اس دن کو ایک یادگار دن بنائیں، اس کی تیاری میں رہیں اور انگریزی تاریخ 9 جمعہ کو آپ تمامی حضرات حاضر رہ کر اپنی ٹنڈاؤ کی شاہی جمعہ مسجد میں سجدہ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ تو پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے ٹنڈاؤ کی دھرتی پر اللہ نے ایسے ایسے سخی حضرات کو پیدا کیا ہے کہ مسجد کا کام پائے تکمیل کو ہونے کو ہیں، پھر بھی ان کی سخاوتوں کے دروازے آج بھی کھلے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سید یاور علی انور علی نے اپنے والد محترم مرحوم سید انور علی باپو کے ایصال ثواب کی نیت سے 3051 روپے کی امداد پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ 9000 روپے کی امداد رنا پرتاپ سنگھ ابھے سنگھ، رنا حمید بھائی ابھے سنگھ، رنا عبدل بھائی ابھے سنگھ اور رنا فیروز بھائی ابھیسی کی جانب سے مرحومہ مغفورہ حجیانی تخابہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اونچے سے اونچا مقام نصیب فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ 1700 روپے کی امداد ٹنڈاؤ شاہی جامع مسجد باندھ کام میں منجو سر کی دھرتی سے واگیلا چندو بھائی ابھے سنگھ ڈیلکس والوں کی جانب سے مرحومہ مغفورہ حجیانی تخابہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں۔ اور ماشاءاللہ لوہار وگا کی دھرتی سے ہمارے عزیزم راٹھوڑ اجیت بھائی پرتاپ سنگھ نے 5000 روپے کی امداد شاہی جمعہ مسجد باندھ کام میں پیش کیے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ناتی مداح رسول بلبل باغ مدینہ راٹھوڑ محمد بھائی ناتی نے بھی 500 روپے کی امداد شاہی جامع مسجد باندھ کام میں پیش کیے ہیں۔ اور 1000 روپے کی امداد راٹھوڑ مراد بھائی ابراہیم بھائی نے مرحوم ابراہیم بھائی اور مرحومہ تخابین کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں۔ اور 500 روپے کی امداد رنا ساجد بھائی انور بھائی نے مرحومہ منو آپا اور مرحومہ حجیانی وخابہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پیش کیے ہیں۔ اور ماشاءاللہ 7000 روپے کی امداد رنا رنجیت بھائی ببو بھائی کنٹول والوں کی جانب سے شاہی جامع مسجد باندھ کام میں پیش کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عزیزم نائر راج انور بھائی، انہوں نے ماشاءاللہ پنچر بناتے بناتے آج کی تاریخ میں 16000 روپے کی امداد پیش کی ہے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے تو ایک اچھا لسٹ بھی مجھے دیا، 31/7/2015 سے لے کر 26/3/2021 تک ہمارے راج انور بھائی نے پنچر بناتے 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 2,02,886 روپے کی امداد پیش کی۔ ماشاءاللہ انور بھائی کی جو بھی جائز مرادیں ہیں، آرزوئیں ہیں، انہوں نے مجھ سے دعا کا کہا تھا کہ بابا دعا کرنا، من کی مراد ہے جمعہ کی برکت اور سخاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انور بھائی کی جو بھی من کی مرادیں ہیں اللہ رب العزت گوشت پاک اور غریب نواز کے صدقے میں پوری فرمائیں۔ اور جو بھی انہوں نے امداد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی امداد کو بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں۔
آخرت میں بھی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔